واپس آنے کا شکریہ. منگل سپر ماں اسپیشل کیمپین آج بھی جاری ہے. ہم لوگ آج سنگل مدرز کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. کاملہ، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ کیا سفر ہوتا ہے؟ ہمت مہر اللہ تعالیٰ سب سے بڑی، آئی مائٹ ساؤنڈ ویری کلیشیڈ، لیکن ہمت دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے. لیکن ہمت آتی نہیں ہے اتنی جلدی. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں صبر کرو، ہمت کرو، سب سے پہلے تو دل چاہتا ہے ان کے منہ نوچ لیں. کیونکہ نہ ہمت مطلب یہ کہنے کی بات ہے، یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، اللہ نہ کرے. لیکن ہمت میرا جہاں تک سفر تھا وہ شاید امرین سے اس لیے ڈفرینٹ ہے بیکاز مائی ہسبینڈ سفرڈ فرام کینسر فار اباؤٹ اے ایئر اینڈ اے ہاف بفور ہی پاسڈ اوے. اچھا، تو یہ ایک سلو ریئلائزیشن. ہاں جی، ایک ریئلائزیشن تھی، لیکن ایک ہوپ ہمیشہ سے تھی کہ نہیں، ہیل فیئر تھرو، کہ کچھ ماں کی دعاؤں پہ، اللہ کی ذات پہ، اپنی ہمت پہ بڑا ان کی اپنی ماشاء اللہ. ہی واز بیئرلی 40، ہی واز 43 جب ہی واز ڈائگنوزڈ ود کینسر. تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہاں جی ہو جائے گا، لیکن کچھ ریسرچ وغیرہ جو نیٹ پہ کرتی رہتی تھی، اسے پتہ چلتا تھا کہ بہت گریم ہے سچویشن. اور ٹل دی ویری اینڈ ایکسپیکٹیشن تھی. لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میری بڑی بیٹی، اچھا اگر کومل شی از ماشاء اللہ جسٹ ٹرنڈ 17، تو چلو وہ اتنے سال کی ہو جائے گی تو اللہ میاں اتنی زندگی دے دے میرے ہسبینڈ کو، سوی کو، کہ وہ اتنے سال کی ہو جائے تو پھر میں مینیج کر لوں گی. میرا بیٹا اتنا بڑا ہو جائے تو پھر. اب وہ ماشاء اللہ ایٹ دیٹ ٹائم حسن واز 3 اور اب ماشاء اللہ وہ 7 سال کا ہوا ہے. تو چلو اتنا ہو جائے تو پھر ہمت آ جائے گی. لیکن ہمت آپ کو کسی بھی لوزنگ اے اسپاؤز، ایک ہسبینڈ کا ہمارے معاشرے میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں بچوں کی پرورش اور ان کی پیدائش، ان کی پرورش کے لیے. اگر سنگل پیرنٹ کا کانسیپٹ قدرت کے نظام میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جوڑے نہ بناتا. بالکل، یہ نیچر کا، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب اس نے جوڑے بنائے ہیں، ایک باپ کا رول ہے، ایک ماں کا رول ہے. اگر میرے بچے آج یہ کہیں کہ نہیں ہمیں پاپا یاد نہیں آتے، یا میں کہوں کہ جی یا پاپا میں نے کی وہ کمی فیل پوری نہیں کر ہوتی، دی ہے نہیں، تو وہ غلط ہوگا. بالکل غلط ہے. وہ جو ایک ویکیوم ہے، جو ایک وائڈ ہے. اور یہ جو ایک اور بات ہے کہ ود ٹائم ایوری تھنگ از ہیلڈ، یہ بالکل غلط بات ہے. ٹائم کے ساتھ ایک آپ کا ایک زخم بھر تو جاتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد ایک اتنی بری کلاٹنگ ہو جاتی ہے جو ہر وقت آپ کو کھجانے پہ مجبور کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا جیسے اٹس دا فینٹم پین آف این ایمپیوٹی، کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے اور جب وہ کٹ جاتا ہے ود ٹائم آپ کو اس کی فیل، لیکن آپ کو وہاں پہ درد کبھی کبھار اتنی بری طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کا ہاتھ زخمی ہے. تو یہ بہت عجیب سی باتیں ہیں، کتابوں میں پڑھتے تھے، فلموں میں دیکھتے تھے، لوگوں سے سنتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ لوگ ڈیزرٹ کر جاتے ہیں، ابینڈن کرتے ہیں. میرا رب کسی کو ابینڈن نہیں کرتا. اللہ نے کبھی کسی کو ابینڈن نہیں کیا، وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. بے شک بے شک. ناصر علی صاحب کی کال ہے، پھر امرین آپ کی جانب. السلام علیکم ناصر صاحب، فرمائیے. وعلیکم جی. وعلیکم السلام، فرمائیے. آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ بہت. ہیلو، آواز آ رہی ہے ناصر صاحب، فرمائیے. آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوائس کیا آج. بہت بہت شکریہ. اس کے حوالے سے بات کرنی تھی. کیجیے. دنیا، آپ نے کہا نا کہ سپر ماں، کوئی ایک ماں سپر نہیں ہوتی، دنیا کی ہر ماں سپر ہوتی ہے. بے شک. یہ آپ سے عورت ماں بنتی ہے نا تو سپر ماں ہو جاتی ہے. You're absolutely right ناصر صاحب. مگر آج ہم خراج تحسین کچھ ایسی ماؤں کو دے رہے ہیں کہ جو بس ماں کا ہی حق نہیں ادا کر رہی، بلکہ ایک باپ کا، ایک والد کا، ایک خاندان کے سربراہ کا بھی حق ادا کر رہی ہوتی ہے. تو میری آنکھوں میں تو یہ سپر ڈوپر مائیں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایسی سب مائیں آؤٹ دیر. پلیز. میرے ساتھ یہ کہ جب عبادت اونلی 30 ایئرز اولڈ، جب ان کا اچانک ہی ہم لوگ شاپنگ پہ گئے ہیں اور اچانک ہی انہیں وامٹ شروع ہوئی ہے. ہم گھر واپس آئے ہیں تو ان کو سانس بہت خراب ہو رہا تھا. تو میں اور میرا دیور جن سے ہم لوگ ہاسپٹل لے کے گئے، کہہ رہے انزائٹی ہے، دیٹس اٹ، گھر لے جو، کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن شام تک اور طبیعت خراب ہو گئی. تو پھر میں اور میری فیملی جو ان سے ہم لوگ لے کے بھاگے ہیں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا آپ ایسے کرو کہ یہ ٹیسٹ کروا لو، اور ڈونٹ وری کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم لوگ ٹیسٹ کروائے ہیں. تو ابھی پھر ہم ٹیسٹ رپورٹ لے کے گئے، انہوں نے کہا جی کڈنی فیلز ہو گئے.
अचानक आपको तो आपके पास कोई ऐसा टाइम नहीं था टू कम टू टर्म्स विद इट या समझने के लिए, तो आपकी हिम्मत आपके पास कब और कैसे आई? इट्स ओके, टेक योर टाइम, डोंट वरी. मैं मिसेस इबादत की कॉल उठाती हूँ. अस्सलाम वालेकुम मिसेस इबादत. मिसेस इबादत, मिसेस इरशाद, आई एम सॉरी, फरमाइए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए. जी मैंने आपका प्रोग्राम देखा सुपर माना, जी अच्छा. जब आप अपनी अम्मी के साथ हैं. अच्छा जी, बहुत ही अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है. तो लेकिन अभी ये है कि आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. रोजाना नींद नहीं भी आती तो भी मैं उठ के भी बैठ जाती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. आज के हवाले से आप इन खवातीन को, इन माओं को कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, क्योंकि मेरी वालदा साहब तो अभी इंतकाल किए, 2 साल हुआ है. जी अच्छा, हाँ जी जी. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. क्वेटा से भी एक कॉल है, लेट्स गेट दैट क्विकली एज वेल. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हो? ठीक हो? बेहतर हो? हाँ जी बिल्कुल अच्छी हूँ, आप फरमाइए. भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वालदा जो है वो सऊदी अरब गई हुई है. अच्छा, अभी वो आने वाली है. दुआ करो कि मेरी अम्मी खैर खैरियत से आ जाए और सबकी माओं को अल्लाह ये दर्जा दे, बेटों को कि अपनी माओं को हज नसीब करवाएं. और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बाजी कि आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम में आती हो और मुझे बहुत खुशी हो रही है. बहुत बहुत शुक्रिया का भाई. एक मसला है कि नाम इधर लिखा हुआ है शाहिद, मेरा नाम शाहिद अली है. अच्छा, क्या आप अपना नाम बता दीजिए जल्दी से फिर. जी मेरा नाम शाहिद अली है. शाहिद अली. अच्छा, बहुत माजरत चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम सही लिखेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल शाहिद करने अली. का. थैंक यू. आप मुझे बता रही थी कि द डिफरेंस बिटवीन हर एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस है 4 साल तो दोनों को हो गए हैं, हाँ जी. मगर इनके पास इवन दो वो ना वही बात है कि जितना भी टाइम हो ना, दिस इज समथिंग जो आप कभी भी रजिस्टर नहीं कर पाते, ये मगर कभी आपका नहीं तो एक बोलते. झटका था ना, एक शौक था. बहुत शौक था. तो फिर मेरी बच्चे भी बहुत स्मॉल थे. बेटी मेरी 2 साल की भी नहीं थी और बेटा 4-5 ईयर्स का था. तो जब मैं उनको देखती थी तो मुझे परेशानी हो जाती थी कि मैं खुद अभी इबादत के पीछे छुप के रहती थी और अब एकदम बाहर आ गई हूँ. तो फिर इद्दत के दिन जितने भी थे, मेरी फुप्पो हैं और मेरे भाई और मेरी बहनें वगैरह, सब इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हिम्मत करो, अगर हिम्मत नहीं करोगी तो इन्हें कौन देखेगा. और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर बिल्ड करना शुरू किया वाकई अगर मुझे भी कुछ हो गया तो इनको कौन देखेगा. हालांकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि माँ बाप का दोनों का साया होना तो बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फिर माँ को बिल्ड करना चाहिए अपने आप को. मुझे एक बात बताइए कि सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या था? और मैं जानना चाहती हूँ 2 तरह का, एक तो पर्सनल चैलेंज और एक दूसरा एक्सटर्नल दुनिया के साथ भी अपने आप को फेस करना और आगे बढ़ने के लिए. सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए तो मेहर सबसे ये बात ये आ जाती कमिंग टू ग्रिप्स, क्योंकि पहले आपको देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर इन यू, एक गुस्सा बहुत होता है कि सबसे पहले आपको ये फील होता है आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, विच इज़ वेरी ह्यूमन कि मेरे साथ क्यों. तब आप सब कुछ इर्द गिर्द भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं. वो रियलाइजेशन बाद में आती है, वो भी अल्लाह का ख़ास करम हो. तो कमिंग टू ग्रिप्स विद द सिचुएशन. और दूसरी बात ये कि लीगल मैटर्स कुछ इतने अनसॉल्व्ड होते हैं. ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेट टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम टू गिव दिस मैसेज कि एक तो कोई भी औरत या मर्द अपने स्पाउसेस को फॉर ग्रांटेड ना ले. हम इस माशरे में रह रहे हैं. आई रिमेंबर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका, हालांकि माई हस्बैंड यूज्ड टू कन्फाइड इन मी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका मुझे कुछ पता नहीं था. कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, आई नो ऑफ देम इवन टुडे, जिनको चेक तक नहीं लिखने आते. और जब आप बाहर दुनिया में जाते हैं, आप बिलीव मी एवरीबडी इज़ आउट देयर, आपको स्टेट की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है. ये एक इस्लामी मुआशरा अगर ये कहते हैं, एक वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट क्या होती है कि एक बेवा को अगर आप एक वेलफेयर स्टेट में घर बैठे उसकी हर चीज़ आप पूरी होती है तो वो घर से क्यों निकलेगी. फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी इद्दत पूरी नहीं हुई थी. आई हैड टू गेट आउट ऑफ द हाउस क्योंकि कुछ केसेस ऐसे इम्पेंडिंग थे जिनकी हेयरिंग बहुत ज़रूरी थी.
پھر میرا بیٹا تھا جب 3.5 سال کا, وہ ٹوٹلی ٹراماٹائز تھا, وہ نہیں جا سکتا تھا اسکول. مجھے اس کو اسکول لے کے جانا پڑا, مجھے اس کے پرنسپل سے بھی بات کرنی پڑی, مجھے ان کو, اینڈ ماشاء اللہ الحمد للہ پیپل ایٹ کڈس کیمپس اتنے وہ کوآپریٹیو اور اتنی سپورٹیو تھے. ایک طرف سپورٹ بھی ہوتی ہے, دوسری طرف آپ کو بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کا قوامین اگر مرد کو بنایا ہے, اس کو پرووائڈر بھی بنایا ہے, تو جیسے امبرین نے کہا کہ جب وہ اپنے ہسبینڈ کے پیچھے چھپ کے رہتی تھیں, پلیز اپنی وائفز کو اتنا اوور شیڈو نہ کریں, ان کو کانفیڈنس دیں ایک حد تک, ان کو نکلنے دیں. انسان کو کچھ نہیں پتا کہ آپ نے باہر جانا ہے. میں کورٹس کچہریوں, سول کورٹس, اللہ معاف کرے, مطلب لیگل سسٹم کو آج ہی اگر باہر رو رہے ہیں جا کے سڑکوں پر نکل کے کہ جی چیف جسٹس کو ری انسٹیٹ کروائیں, پہلے یہ تو دیکھیں آپ کے سول کورٹس کا کیا حال ہے. بلیو می, فرام دا کلرکس ٹو دا ججز, ایوری بڈی تھنکس دیٹ یو آر اویلیبل. جس طرح سے وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, جس طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے آپ کی طرف, things are still pending after 4 years of my husband's death. لیگل میٹرز آر اسٹل پینڈنگ. ایک انسان ویسے تو یہ سمجھے نا کہ جس قسم کے ہم معاشرے سے آتے ہیں, جن اقدار و عقائد کی ہم بات کرتے ہیں, تو جب ایک عورت بیوہ ہو تو ایک اور ہی قسم کی عزت اور ایک اور ہی قسم کا رسپیکٹ اور ایک اور ہی قسم کی سپورٹ اسے معاشرہ اور سوسائٹی ایکسٹینڈ کرے, مگر اپیرنٹلی دیٹ از ناٹ دی کیس. وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اللہ اور مطلب تمہیں دین میں تم بہت ایلیویٹ ہو گئی ہو, اسپرچولی تم بہت بلند ہو, ہمارے لیے بھی دعائیں کیا کرو, وہ سارا کچھ ہے, لیکن ایز سچ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. ادھر سے ہم گفتگو اٹھائیں گے. آئی تھنک میجبین کی کال ہے, شاید واپس آ کے لیں گے. وقت ہوا چلا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ٹیونڈ, وی آر گونا بی رائٹ بیک.